ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اپنا مال تجارت وصول کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کو مال منافع کے ساتھ واپس کر دیا جنہوں نے تجارت کے لیے اپنا مال ان کے سپرد کیا تھا۔ مکمل ادائیگی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وہ 7 ہجری میں مسلمان اور مہاجر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نکاح کی بنیاد پر ابو العاص بن ربیع کے سپرد کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک اپنے خامد ابو العاص بن ربیع کے ساتھ رہیں، پھر وہ 8 ہجری میں قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات سے افسردہ ہوئے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا اور 5ویں مرتبہ پانی میں کافور ملا لینا۔ جب تم اسے غسل دے چکو تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہبند عطا کیا اور فرمایا کہ اسے کفن میں شامل کر لو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کی اور سر کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنائیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام ایمن، سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم و اندوہ کے عالم میں اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں اترے اور جب آپ قبر سے باہر آئے تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کی کمزوری کو یاد کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس کی قبر کو وسعت عطا کر دے اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ کریم سے راضی۔